بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع چابہار پورٹ آج محض ایک سمندری بندرگاہ نہیں، ایک ایسی جیوپولیٹیکل حقیقت بن چکی ہے جس نے جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور عالمی تجارت کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں طاقت، سیاست، معیشت اور جغرافیہ آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، اور جس کی اہمیت صرف اس کے پانی تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات پورے خطے کی تقدیر پر مرتب ہو رہے ہیں۔ چابہار کی رودات دراصل ایک طویل سفر ہے، ایک خواب، ایک منصوبہ، بین الاقوامی مفادات اور عالمی سطح پر پہچان بننے کا ایک مستقل عمل۔ چابہار کا مطلب فارسی میں چار بہار ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سال بھر موسم معتدل اور ترقی کے لیے سازگار ہو۔ ایک علامت کہ یہ بندرگاہ صرف جغرافیائی لحاظ سے ہی اہم نہیں، قدرتی لحاظ سے بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ اس علاقے کی جغرافیائی خصوصیات نے اسے ہمیشہ سے تجارتی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بہترین مقام بنایا۔ قدیم زمانے سے تجارتی قافلے، شاہی تجارتی راستے اور سمندری ملاح دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچنے کے لیے اس پانی کو عبور کرتے رہے ہیں۔ مگر جدید دور میں اس بندرگاہ نے ایسی اہمیت حاصل کی جو اس کے قیام کے وقت شاید کسی نے سوچی بھی نہیں۔ 1970 کی دہائی میں ایران کے سابق شاہ محمد رضا پہلوی نے ملک کے اقتصادی اور تجارتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے چابہار کو ایک گہرے پانی والی بندرگاہ کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنایا تھا، تاکہ ایران براہ راست بحر ہند کے ذریعے عالمی تجارتی راستوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس وقت ایران نے بڑی سرمایہ کاری کا ارادہ کیا اور تکنیکی ٹیمیں بھیجی تاکہ یہاں جدید ترین بندرگاہی نظام قائم کیا جا سکے۔ اس کا مقصد نہ صرف ایران کی معیشت کو مستحکم کرنا تھا بلکہ خطے میں تجارتی مرکز کا درجہ حاصل کرنا بھی تھا۔ 1979 میں ایک بڑا سیاسی انقلاب آیا جسے دنیا ایرانی انقلاب کے نام سے جانتی ہے۔ اس اسلامی انقلاب نے ملک کے سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچے کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ بہت سے ترقیاتی منصوبے، جن میں چابہار بھی شامل تھا، دیر تک تعطل کا شکار رہے، کیونکہ نیا سیاسی نظام اپنے بنیادی اداروں کی تشکیل اور اندرونی استحکام پر توجہ مرکوز کرنے لگا۔ اس انقلاب کا اثر صرف چابہار تک محدود نہیں رہا، پورے ملک نے معاشی تبدیلیوں اور بین الاقوامی روابط میں ایسی رکاوٹیں محسوس کی جن کا اندازہ شروع میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایران اور عراق کے مابین جنگ، جو 1980 میں شروع ہوئی اور 8 سال تک جاری رہی، نے مزید پیچیدگیاں پیدا کی۔ اس جنگ کے دوران خلیج فارس میں کشیدگی اور جنگی خطرات نے خلیجی راستے کو غیر محفوظ بنا دیا، جس کے باعث ایران کو متبادل راستے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چابہار نے اس وقت اہمیت حاصل کی کیونکہ یہاں سے ایران بحیرہ عرب کے ذریعے تجارت جاری رکھ سکتا تھا، اور یوں چابہار نے ایک نیا معنوی درجہ حاصل کیا اور تجارتی سرگرمیاں کچھ حد تک بحال ہوئی۔ مگر تب بھی یہ منصوبہ مکمل طور پر فعال نہیں ہو پایا۔ 1990 کی دہائی میں عالمی سطح پر معیشتوں میں تبدیلی، آزاد تجارت اور علاقائی تعاون کے بڑھتے رجحان نے ایران کو اپنی معیشت کے لیے نئے راستوں کی تلاش پر مجبور کیا۔ اسی دوران ایران نے چابہار کو ایک اہم تجارتی ہب کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی اختیار کی۔ اس سے نہ صرف بندرگاہ کا بنیادی ڈھانچہ بہتر ہوا بلکہ اس کے گرد فری ٹریڈ انڈسٹریل زون جیسے صنعتی علاقوں کو بھی فروغ ملا، جس نے مقامی لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا اور خطے میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوئیں۔ اسی دوران بھارت نے بھی چابہار پورٹ میں دلچسپی لینا شروع کی، کیونکہ وہ ایک ایسے راستے کی تلاش میں تھا جو اسے پاکستان سے راستے کے بغیر افغانستان اور پھر وسطی ایشیا تک رسائی فراہم کر سکے۔ پاکستان کے راستے مشکلات اور سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت نے اس کا متبادل تلاش کرنا ضروری سمجھا۔ چابہار نے ایک مثالی حل فراہم کیا، کیونکہ یہاں سے بھارت بحیرہ عرب تک سیدھی سمندری رسائی حاصل کر سکتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے تجارتی سامان کو ایران تک پہنچا کر وہاں سے زمینی راستوں سے افغانستان اور وسطی ایشیا تک پہنچا سکتا تھا۔ یہ ایک اسٹریٹجک تبدیلی تھی جس نے خطے کی تجارت میں نئی راہیں کھول دی۔ 2016 میں حالات نے ایک تاریخی موڑ لیا جب ایران، بھارت اور افغانستان کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت نے چابہار بندرگاہ کی ترقی اور اس کے آپریشنل نظام میں حصہ لینے پر اتفاق کیا۔ بھارت نے بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے، کنٹینر ٹرمینل اور نقل و حمل کے نظام میں سرمایہ کاری کی تاکہ اسے ایک جدید اور فعال تجارتی مرکز بنایا جا سکے۔ اس معاہدے نے بھارت کو ایک ایسے راستے تک رسائی دی جو مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور یورپ تک تجارتی تعلقات بڑھانے میں معاون تھا۔ بھارت نے تجارتی نیٹ ورک کو بہتر بنانے اور ٹرانسپورٹ کے نئے شاہراہوں کے ذریعے تجارت میں اضافہ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کی۔
جس نے چابہار کو مزید اہم بنا دیا۔ اس پورٹ نے افغانستان کی تجارت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ سرحدی بندشوں، سیکیورٹی خدشات اور غیر یقینی صورتحال نے افغان تاجروں کو چابہار کے راستے سامان کی ترسیل کا متبادل فراہم کیا۔ افغانستان نے اپنے بہت سے تجارتی سامان کو چابہار کے ذریعے بھیجنا شروع کیا، جس نے نہ صرف افغان تجارت کو استحکام ملا بلکہ اس نے علاقائی تجارت میں نئی راہیں بھی کھولی۔ یہی وجہ ہے کہ چابہار پورٹ نہ صرف ایک بندرگاہ کے طور پر اپنی اہمیت ثابت کی بلکہ ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک بھی قائم کیا جو مختلف ممالک کو جوڑتا ہے۔ چابہار اور پاکستان کے گوادر پورٹ کے درمیان مقابلہ بھی بارہا میڈیا، دانشوروں اور اسٹریٹجک مبصرین کی توجہ کا محور رہا ہے۔ گوادر پورٹ جو پاکستان میں چین کی مدد سے ترقی پا رہا ہے اور چابہار پورٹ ایک ہی خطے میں واقع ہیں، مگر دونوں کے پیچھے کھڑی طاقتیں مختلف ہیں۔ چین پاکستان کا تعاون ایک مضبوط جیو پولیٹیکل بلاک بناتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ بھارت ایران کا اتحاد بھی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چابہار پورٹ کو خطے میں اسٹریٹجک توازن کے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ کا بھی اہم مرکز بن چکا ہے۔ اگرچہ چابہار کی ترقی کے راستے میں متعدد چیلنجز آئے، سب سے بڑے چیلنجز میں بین الاقوامی پابندیاں شامل ہیں، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی اقتصادی پابندیاں۔ ان پابندیوں نے بھارت کی سرمایہ کاری کو متاثر کیا اور بھارت کو محتاط پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ 2024-25 میں امریکہ نے چابہار کے لیے دیے گئے مالی استثناء کو واپس لے لیا، جس نے خطے کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال میں ایک نئی پیچیدگی کھڑی کی، لیکن بھارت نے چابہار میں اپنی سرمایہ کاری کو جاری رکھا۔ 2024 میں بھارت اور ایران کے درمیان طویل مدتی ایک معاہدہ بھی ہوا، جس کے تحت بھارت نے شاہد بہشتی ٹرمینل کے ترقیاتی اور آپریشنل کنٹرول کا ذمہ لیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں بھارت نے چابہار کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا اور اس پورٹ کو بڑے پیمانے پر فعال تجارتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے بنیاد رکھی۔ بھارت نے 2016 سے 2023 تک کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی، جس سے جہازوں اور کنٹینر کی آمد میں واضح اضافہ کیا اور تجارتی حجم کو بڑھایا۔ چابہار آج صرف ایک اقتصادی منصوبہ نہیں سمجھا جاتا، عالمی سطح پر طاقتوں کے مفادات، اسٹریٹجک رسائی، تجارت اور خطے کی سیاست کا ایک اہم محور قرار دیا جاتا ہے۔ چابہار پورٹ نے بھارت کو ایک مضبوط بحری راستہ فراہم کیا، جس کے ذریعے وہ بحیرہ عرب، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا تک اپنے تجارتی تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ پورٹ آج ثابت کرتی ہے کہ عالمی تجارت اور جیو پولیٹیکل مفادات صرف سرحدوں اور دریاؤں تک محدود نہیں ہوتے، سمندر کے ذریعے بھی طاقت کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ چابہار پورٹ نہ صرف ایک بندرگاہ بن چکی ہے، بلکہ ایک ایسا جغرافیائی مفہوم ہے جو عالمی فیصلوں، طاقتوں کے بیچ توازن اور خطے کے مستقبل کی سمت کا فیصلہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں، اس لیے بھارت کے نزدیک اس کی اہمیت تجارتی کے ساتھ ساتھ فوجی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، اور دنیا کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ خطے میں اپنی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے گزشتہ سال مئی میں جو مہم جوئی کر چکا ہے، اس کے بعد اس سے کسی بھی قسم کی غیر ذمہ داری کی توقع کی جا سکتی ہے۔